بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا۔ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دل ہی سوچا کرتے کہ کاش میرا کوئی ہم جنس ہوتا جس سے میں انسیت حاصل کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی بات سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے تخلیق فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواباً کہا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سکون دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے سخت منع کیا تھا۔ کچھ روایت میں اس واقعے کو اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ وہ بہت ہی خوش تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی مونس پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم مونس ہوتا، میری بھی کوئی جنس ہوتی جس سے میری نسل آگے بڑھتی۔ اس بات کو دل میں لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ انسانوں میں پہلی یہ نیند تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے بائیں طرف آپ علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، جس کی شکل حضرت آدم علیہ السلام سے بہت ہی ملتی جلتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سب کچھ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس نے آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ جو چیز آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عورت ہے، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام حوا اس لیے ہے کیونکہ اس کو میری تہ پسلی سے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے ہم بستری کر کے فارغ ہو چکے تو حضرت حوا نے کہا، اے آدم، یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بعض روایت میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ مقام پر بھیج دیا۔ کافی مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا جدا زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ فرشتہ آپ کو مکہ میں لے گیا اور بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر حجر اسود بھی نصب کیا، جسے آپ جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں ملا دیا تھا۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو پہچانے سے قاصر رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کی آپس میں پہچان کروائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام
ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی بسر کرنے لگے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام الگ الگ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ پاک کا حکم ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جمع کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مباشرت کے آداب سکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو مباشرت کے احکامات سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ لیٹو اور ہم بستری کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے حوا علیہ السلام کو کیسا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے بیوی حوا کو بہت ہی اچھا محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ناظرین گرام، اس اسٹوری کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ یوٹیوب سے اٹھائی ہوئی ہے، تو اس میں پوری طریقے سے سچائی اور حقیقت پہ مبنی نہیں ہو سکتی، اسی لیے اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔